ہم انسان ہیں، زمین پر سب سے ذہین مخلوق۔ ہم اپنی تقدیر کے مالک ہیں، ہم اس سیارے کے حکمران ہیں۔ ہم نے بیماریوں سے لڑنے کے لیے دوا ایجاد کی، ہم نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہتھیار ایجاد کیے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے شہر بنائے، ہم نے گھروں کو تباہ کرنے اور شہروں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے ایٹم بمز بنائے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں حاصل ہونے والی نعمتوں اور مراد سے کیسے لطف اندوز ہونا ہے۔ ہم دوسروں کو انہی نعمتوں اور مراد سے محروم کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم نیک ہیں، ہم شیطان ہیں۔ ہم نے فلک بوس عمارتیں، کچی بستیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور جیلیں بھی بنائی۔ ہم سیاستدان اور ماہر معاشیات ہیں، ہم سائنسدان اور فلسفی ہیں، ہم بادشاہ اور ڈکٹیٹر ہیں، ہم جنگجو اور لٹیرے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے ہمیشہ درست رہنمائی والے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں۔ ہم نیوز میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی غلط معلومات پھیلانا جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ذہنوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح 5th جنریشن وارفیئر شروع کرنی ہے۔ ہم اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، زمین پر سب سے زیادہ غیر محفوظ مخلوق۔ غصہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد یا معنی نہیں اور یہ کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو ہم فوراً فکر مند ہو جائیں گے، یہاں تک کہ طبعی طور پر بھی افسردہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر خوشی کے متلاشی اور درد سے بچنے والی مخلوق ہیں۔ ہم اس بات پر یقین کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں خوش کرتی ہے، اور ہم ناخوشگوار خیالات سے بچنا پسند کرتے ہیں۔ ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس کا مطلب خود سے جھوٹ بولنا ہو۔ ہم خاص طور پر اس خیال کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اہم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم گھر کی مکھی سے زیادہ اہم ہیں؟ ایک عام مکھی جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے 28 دن تک زندہ رہتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی گرمیوں کے مصروف مہینوں میں 5-6 ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ چوہے کی اوسط عمر 1 سال ہے۔ ایک مچھلی 1 سے 200 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم انسان صرف 28 دن تک زندہ رہیں، عام گھر کی مکھی کی طرح، 10 دن بچپن، 10 دن بالغ زندگی اور مرنے سے پہلے 8 دن بڑھاپے کے، لیکن ہم 28 دن نہیں بلکہ 80 سال جیتے ہیں۔ کیا اٹرنیٹی کے مقابلے میں 80 سال 28 دن سے زیادہ طویل ہے؟ بلا جھجک اپنا کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ہمارے پاس مختصر عمر ہے، تو کیا ہم اب بھی سب سے زیادہ طاقتور جانور ہیں؟ ہم اب بھی اپنے قریبی رشتہ دار چمپینزی سے 1000 گنا زیادہ ذہین ہیں۔ لیکن ایک اور مخلوق کا تصور کریں، زندگی کی ایک اور شکل، آرگینک اور ان آرگینک، جو ہم سے 1000 گنا زیادہ ذہین ہے۔ حالیہ برسوں میں مصنوعی ذہانت یعنی AI ہمارے چاروں طرف موسم بہار کی طرح پھوٹ پڑی ہے۔ GPS ہماری منزل تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، سری ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ IBM کا AI بوٹ واٹسن مقابلے میں بہترین کھلاڑیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ خودکار کاریں ان کاروں کی جگہ لینے والی ہیں جو آج ہم چلاتے ہیں۔ ایک AI بوٹ جلد ہی ہمارے ذاتی ڈاکٹر، وکیل اور کنسلٹنٹ بن جائیں گے۔ AI ریسرچرز کے ایک سروے کے مطابق مشینز اگلے 60 یا 70 سالوں میں تمام انٹلیکچوئل ٹاسکس میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ اگلا مرحلہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا ظہور ہو۔ انسانی دماغ کا اوسط IQ 100 ہے۔ ایک بہت ہی ذہین انسان کا IQ 140 سے 170 تک ہو سکتا ہے۔ اب آنکھیں بند کریں اور ایک ایسی مشین کے بارے میں سوچیں جس کا IQ 50,000 ہو۔ ہارورڈ سائنس ریویو کے ایک مضمون کے مطابق ایک پرفیکٹ میموری اور لامحدود انالیٹیکل پاور کے ساتھ یہ کمپیوٹیشنل وان لائبریری آف کانگریس کی تمام کتابوں کو پہلے ملی سیکنڈ میں پڑھ سکتا ہے۔ جب آپ پروگرام میں انٹر پریس کرتے ہیں
اور پھر اس تمام نالج کو جو انسانیت کی 4000 سال کی تاریخ ہے اپنی اگلی پلک جھپکنے سے پہلے ضم ہوتا اور اس کا مکمل تجزیہ ہوتا دیکھیں گے۔ اب تصور کریں کہ یہ AI-20 زیادہ پیچیدہ الگوریدمز اور AI نیورل نیٹ ورک کو ڈیزائن کر کے سوچ سکتا ہے اور خود کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ذہانت میں غیر معمولی ترقی کے نتیجے میں انٹیلیجنس ایکسپلوژن ہو سکتا ہے جس کے نتائج ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیا اس پورا ارض کی سب سے ذہین مخلوق کے طور پر ہمارا انجام یہی ہے؟ تقریباً 800 ملین ایئرز پہلے زمین پر جانوروں کا ارتقاء ہوا۔ اب تک کتنے جانور ناپید ہو چکے ہیں، جن میں ڈائناسورز، وولی میمت، ایروشین جنگلی بیل، ڈولفن کی ایک قسم معدومیت کے دہانے پر ہے۔ کیا ہم بھی تباہی کے دہانے پر ہیں؟ چاہے ہم آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کے ذریعے براہ راست مارے جائیں یا ایک نفسیاتی مریض جو ہمیں مارنے کے لیے آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا سیارہ اس وسیع کائنات میں ایک ہلکے نیلے نقطے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ کارل سیگن نے ایک بار ہمیں یاد دلایا تھا۔ اس نقطے کو دوبارہ دیکھو، یہ یہاں ہے، وہ گھر ہے، یہ ہم ہیں۔ اس پر ہر وہ شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں، ہر وہ شخص جسے آپ جانتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے، ہر وہ انسان جو کبھی تھا، یہاں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن آخری سوچ میں اگر ہم معدوم ہو جائیں تو کیا کائنات ہمیں معاف کرے گی؟ ترقی جہاں آسانیاں لاتی ہے، وہاں مصائب کا انبار بھی کھڑا کر دیتی ہے، خاص طور پر اگر وہ ترقی کا محور کسی غلط انسان کے ہاتھ میں آ جائے۔ امید ہے یہ سب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا سدباب کر لیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔